الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل رمضان خطب الناس ثم قال آتاكم شهر رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وفاق المدارس کے امتحانات الحمدللہ پورے ملک میں چل رہے ہیں، پورے زور و شور سے، جذبے سے اور شوق سے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے فاق المدارس کو کہ اس نے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم مہیا کیا مسلمانوں کے لیے، ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے علم کی، علوم نبوت کی ترویج کے لیے. ہمارا گھر وہ بھی فاق المدارس کے بورڈ کے تحت سینٹر بنا پہلے سالوں کی طرح الحمدللہ. تو 345 بچیوں نے ہمارے ہاں سے امتحانات دیے، کل آخری دن ہے، اور باقی انویجیلیٹرز اور دوسرے لوگ ملا کے تقریباً 400 لوگ الحمدللہ روز آ رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے سب کا اکرام ہے، سب کو کھانا بھی واپسی پہ پیش کیا جا رہا ہے. آج الحمدللہ اچانک کیا ہوا، قدرتاً حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ جامعہ شرفیہ کے استاد الحدیث شیخ الحدیث وہ تشریف لے آئے. میں آفس میں بیٹھا ہوا تو اچانک آ گیا، دیکھتے ہی میں نے کہا اللہ اکبر، کھڑا ہو گیا. تو فرمایا کہ میں تو دیکھ بھال کے لیے آیا ہوں اور امتحانی سینٹر کو دیکھ رہا ہوں. تو ہیڈ آفس تشریف لائے، پھر میں نے یہاں کا وزٹ کروا دیا، پھر ساتھ چلا گیا، کیونکہ جو امتحانی سینٹر ہو تو گھر ہے ہمارا. پھر وہاں گیا، ان کو بریفنگ دی، ساری تفصیلات بتائیں کہ الحمدللہ الکحف کے تحت اب ماشاءاللہ 35 برانچز پورے ملک میں کام کر رہی ہیں. بہت خوش ہوئے، بہت ماشاءاللہ دعائیں دی، اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں، دل بڑا خوش ہے کہ اچانک سے تشریف لائے. ہم انشاءاللہ اگلے سال تخصص فی العالمات، عالمات کے لیے تخصص فی الدعوہ والارشاد شروع کرنے والے ہیں. تو ایک سبجیکٹ میں نے حضرت سے عرض کیا تو حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ضرور جو ہے نا وقت دوں گا. اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت میں اور عزت میں برکت عطا فرمائے. ایک اور مزیدار واقعہ بھی سن لیجیے. امتحان کو آج 5واں دن ہے، کل 6واں اور آخری ہے. 2 دن پہلے کراچی سے مجھے کسی کا میسج آیا، کوئی اسٹوڈنٹ ہے طالبہ، تو پریشان تھی ذرا. میسج آیا حضرت ہمارے ایگزامینیشن ہال میں ایک معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے میں بڑی پریشان. ایگزامینیشن ہال میں ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ میں بھی پریشان ہوں اور کئی اور پریشان ہو گئے. تو بتانے لگی کہ ایک بچی کو دوران امتحان دورہ پڑ گیا، جیسے جنات آ جاتے ہیں اس طرح کا. اب وہ گھبرائی، چلائی، شور مچایا تو سب ڈر گئے. تو مجھ سے پوچھنے لگی حضرت مجھے بتائیں میں کیا کروں، بڑی گھبراہٹ ہے. میں نے کہا ایسا ہے، ایک واقعہ سن لو اور یہ ریکارڈنگ آپ اپنی معلمہ کو سنوا دیں، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، جن بھاگ جائے گا. جن اتارنے والا ہونا چاہیے، جن بھی بھاگ جاتے ہیں. ہمارے مدرسے میں ان 8 سالوں میں 1-2 دفعہ ایسے واقعات ہوئے. ہر بندے کے نا بہانے اپنے انداز کے ہوتے ہیں. یہ اکیڈمی کے بچے بیٹھے ہیں، ان کے بہانے اس انداز سے ہوں گے، یہ مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں، ان کے اپنے انداز سے ہوں گے، یہ جو بڑے ہیں باقی حضرات ان کے الگ بہانے ہوتے ہیں، خاوندوں کے الگ بہانے ہوتے ہیں، تاجروں کے الگ بہانے. تو ہر شعبے کے، ہر طبقے کے اپنے اپنے بہانے ہوتے ہیں. مجھے کچھ اپنے بھی یاد آ رہے ہیں. بچپن میں ہمارے جو قاری صاحب ہیں، قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم، کسی بچے کو الٹی آ جائے تو اس کو چھٹی دے دیتے تھے. تو میں بڑی کوشش کرتا تھا الٹی آ جائے کسی طرح سے، تو چھٹی مل جاتی تھی.
تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نا میری ریکارڈنگ آڈیو ریکارڈنگ ذرا سنوائیں ان کو اپنے مدرسے میں کسی معلمہ کو، اس بچی کا جن اتر جائے گا. ہمارے یہاں 2 دفعہ ان 8 سالوں میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے. کیا ہوا جی، ابھی 2-3 سال پہلے جو آخری واقعہ ہوا، یہیں لاہور میں کوٹ لکھپت کے پاس ایک بچی رہتی، ہمارے عالمہ بننے آتی تھی. بیگم صاحبہ نے ایک دن مجھے تفصیل سے واقعہ سنایا کہ ایک کلاس روم میں نا اب بچیاں نہیں جا رہی. 2-3 دن ہو گئے، بچیاں جاتے ہوئے گھبرا رہی ہیں. تو اندر گئیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بچی ہے نا اس کو دورے پڑتے ہیں، اور کل پرسوں بھی دورہ پڑا تھا تو سب پریشان، اور آج اس کو پھر دورہ پڑ گیا اور سب باہر اور کلاس روم میں وہ اکیلی. خیر بیگم صاحبہ نے اس کو کہا دیکھو کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، آیت الکرسی پڑھو اور پریشان نہ ہو. کہ جی آپ کو نہیں پتا مجھے کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے جن میرے اوپر آتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. ان کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھی. بیگم صاحبہ نے ڈرانے کے لیے کہا دیکھو میں ان سب سے کہوں گی تمہیں پکڑ کے جو نا مارے تمہارا جن نکل جائے گا. اس نے کہا جی ان باتوں سے نہیں کچھ ہونے لگا، ہم نے بڑا چیک کرایا، یہ کرایا وہ کرایا، میری امی سے پوچھیں، میرے ابو سے پوچھیں، بہت کچھ میرے پر ہے مسئلہ. بیگم صاحبہ نے کہا تم مستقل جھوٹ بول رہی ہے، تمہیں کچھ نہیں. وہ کہے مجھے تو ہے. حیدر سے فون کر کے امی کو بلا لیا. اللہ کی شان، بیگم صاحبہ کے دل میں پہلے بھی بات اللہ نے ڈالی، ابھی بھی ڈالی. انہوں نے کہا دیکھو فوراً ٹھیک ہو جاؤ، اگر یہ سب لوگوں کو پتہ لگ گیا نا کہ تمہارے اوپر جنات آتے ہیں، تمہاری شادی کبھی نہیں ہونی، کسی نے تمہارا رشتہ نہیں مانگنا، کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا. یہ الفاظ نکلنے تھے، جن اتر گیا. وہ گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، ایک لمحے میں ٹھیک ہوئی ایسے. اصل میں ہوتا کیا ہے، تیاری نہ کی ہو نا پھر مختلف بہانے ہوتے ہیں، پڑھنے کا دل نہ کرے تو بہانے ہوتے ہیں، تو ایسے بھی جنات نکلتے ہیں. اچھا جی، آج ہمارا موضوع ہے شعبان کا مہینہ. اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز چند باتیں آج ہوں گی. شعبان المعظم یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے. یہ مہینہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے دیا ہے. اس میں بہت خیر اور بھلائیاں ہیں. اسی وجہ سے ہر دور اور ہر زمانے میں ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے اس کا انتظار بھی کرتے اور اس میں عبادات بھی کرتے، گناہوں سے بھی بچتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، حضرات صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد خوب عبادات میں، ذکر میں، تلاوت قرآن میں لگ جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ رمضان میں روزہ اور سحری کے معاملات، افطاری اور سحری کے معاملات اچھے طریقے سے کر سکیں. مسلمان حکمران قیدیوں کو قید خانوں سے بلا کے ان کے معاملات کو دیکھتے، کوئی حد جاری ہونی ہوتی تو حد جاری کرتے، کسی کو چھوڑنا ہوتا اس کے معاملات کو بھی دیکھتے. اور تاجر حضرات وہ اپنے حساب کتاب میں لگ جاتے تاکہ زکوٰۃ کا جو ہے لین دین وہ بھی ہو جائے اور جو دوسرے معاملات ہیں وہ بھی ہو جائیں. اور یہ سارا کچھ کیوں کرتے تھے یہ سب لوگ؟ کہ رمضان المبارک یکسوئی کے ساتھ گزار سکیں. شعبان کا مہینہ اصل کے اندر رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے اور خود یہ برکت والا مہینہ. اس کی برکتوں میں یہی دلیل بہت کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا. تو یہی بہت بڑی دلیل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے بہت خیریں اور بھلائیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت پہنچ جاتا ہے. اسی مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال بھی پیش ہوتے ہیں. اب اس میں چند باتیں ہیں، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام نہ کرنے کے ہیں. کچھ کام کون سے ہیں جی؟ کرنے کے، وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور کچھ کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب ہم پہلے ذکر کرتے ہیں وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں، قابل عمل کام وہ کون سے ہیں. ان میں سے پہلا کام شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا. قمری تاریخ، اسلامی تاریخ ہمیں یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، رکھنی چاہیے.
ہمارے حج کے، روزے کے، عید کے بہت سارے معاملات وہ قمری تاریخ سے وابستہ ہیں. تو انگریزی تاریخ بھی یاد رکھیں، لیکن پتہ تو ہونا کہ اسلامی مہینہ کون سا ہے اور اسلامی سال کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے چاند کا دیکھنے کا اہتمام بھی کرتے اور ان کی تاریخوں کو بھی خاص طور سے یاد کرتے کہ رمضان آنے والا ہے. تو پہلا کام کیا ہوا جی؟ کون سا چاند دیکھنا؟ شعبان کا چاند، اس کا خیال رکھنا، یعنی قمری تاریخوں کا بھی خیال رکھنا. دوسرا کام، شعبان میں برکت کی دعائیں کرتے رہنا، جیسے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تیسرا کام، شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے. فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک مہینہ ہے، لوگ غافل ہو جاتے ہیں، یہ تو روزے رکھنے کا مہینہ ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے شعبان کے ہیں کہ یہ تعظیم رمضان میں شامل ہو جاتے ہیں. ویسے ایک جگہ ہے کہ محرم کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، اس کی فضیلت وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تعظیم رمضان، اہتمام رمضان، تیاری کے لیے اس کے روزوں کی فضیلت پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ روزے رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی شعبان میں کچھ روزے رکھ لینے چاہیے. دیکھیں، ہر چیز کی تیاری پہلے ہوتی ہے. گھر میں مہمان آنا ہو تو تیاری مہمان آنے کے بعد کرتے ہیں یا پہلے شروع کر دیتے ہیں؟ بتائیں. پہلے کرتے ہیں نا. امتحانات آنے ہوں تو تیاری ایگزامینیشن ہال میں پہنچ کے کرتے ہیں یا پہلے کرتے ہیں؟ یہ سب کام پہلے ہوتا ہے. تو شعبان کو ہم نے بنانا ہے رمضان کی تیاری کا مہینہ. رمضان اللہ کا مہمان ہے، شہر اللہ. رمضان کون ہے؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ ہے. رمضان کیا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. تو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں شوق سے انتظار کرنا، اس کی تیاری کرنا، اس مہمان کو ویلکم کرنا. تو یہ تیاریاں شعبان میں کی جاتی ہیں، رمضان سے پہلے کی جاتی ہیں. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان قریب ہے تو انسان ذرا تیاری کر لیتا ہے، رمضان کی عادت بن جائے. جیسے فرض سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، انسان ذرا تیار ہو جاتا ہے، وارم اپ ہو جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. تو ایک وجہ یہ بتائی گئی. چوتھا کام کیا ہے؟ رمضان کی تیاری کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بس تم اس کے لیے تیاری کرو اور اپنی نیتوں کو درست کرو. تو مہمان کی آمد کا انتظار اور اس کے استقبال کی تیاری یہ ہمیں اب کرنی ہے. رمضان کی تیاری میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک تیاری ہے دنیاوی اعتبار سے اور ایک تیاری ہے دینی اعتبار سے. رمضان کی تیاری میں ہم کیا کریں؟ ایک دنیاوی اعتبار سے کچھ تیاریاں ہیں اور کچھ تیاریاں ہماری دینی اعتبار سے ہیں. چند تجاویز آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، چند پوائنٹس، ان کو ہم غور کریں اور ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنی مصروفیات کے مطابق اس میں کمی بیشی کرتا رہے. یہ چند باتیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ تیاری کرنی کیسے ہے. کہتے ہیں نا ویل پلانڈ ہاف ڈن. صحیح طریقے سے پلاننگ کر لی، ہوم ورک پورا ہے تو بس کام پورا ہو گیا. تو رمضان اچھا گزارنے کا ارادہ کن کا ہے جی؟ بتائیں. ماشاءاللہ سب گزاریں گے جی اچھا رمضان. وہ کیسے پتہ لگے گا؟ جب شعبان میں ہم تیاری کر رہے ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم شعبان غفلت میں گزار دیں، رمضان آ جائے اور فوری طور پر ہم سارے رمضان کے اعمال شوق سے کرنے لگ جائیں. یہ بہت مشکل ہے. شعبان میں جو ہم تیاریاں کر رہے ہوں گے تو اس کے اثرات رمضان المبارک میں آئیں گے. جو چند پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے عید کی شاپنگ. عید کے لیے کپڑے، جوتے، کوئی بھی کام ان کو کوشش کر کے شعبان میں کر لیں. رمضان کی برکت والی گھڑیاں بازاروں میں، گلیوں میں نہ گزاریں. اور خاص طور سے وہ وقت
کہ جب ہماری نماز یا تراویح یا کوئی عبادت خراب ہو اور ہم وہ وقت بازار میں گزار رہے ہوں، یہ کیا ہوگا؟ یہ بجائے رحمت کے زحمت کا ذریعہ بنے گا، یہ لعنت کا ذریعہ بنے گا، سزا کا ذریعہ بنے گا۔ تو عید کی شاپنگ اور اس طرح کے معاملات یہ سب ہم شعبان میں کر لیں۔ ایک تو رمضان کی بابرکت گھڑیاں وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گی، دوسرا شعبان میں آپ کو کم وقت میں اور کم پیسوں میں چیزیں مل جائیں گی۔ رمضان میں وقت بھی زیادہ لگے گا رش کی وجہ سے، اور مہنگائی پیسے بھی زیادہ دینے پڑیں گے سیزن کی وجہ سے۔ تو ہر طریقے سے اس میں فائدہ ہے شعبان میں لے لینے کا جہاں تک ممکن ہو۔ دوسری بات، گھر کا راشن چیزیں جو ہمیں رمضان میں چاہیے اور افطاری کے لیے، سحری کے لیے، عید کے لیے، وہ بھی جہاں جہاں تک ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، ہر آدمی اپنی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کام شعبان میں کر لے۔ رمضان میں نہ جائے کہ 2 کلو چینی لے آؤ، 4 کلو آٹا لے آؤ، ان چکروں میں نہ رہے، جہاں تک ممکن ہو ان کاموں سے بھی پہلے فارغ ہو جائے۔ ایک اور مشورہ یہ ہے، نوجوان تو اس مشورے کو بالکل نہیں مانیں گے، اللہ کرے مان لیں۔ ایک اور مشورہ یہ ہے کہ جو کام ہم رمضان کے مہینے میں چھوڑ سکتے ہوں اس کے لیے ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں ان کاموں کو رمضان میں چھوڑ دینا، عید کے بعد دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے کاموں میں، سب کاموں میں جائزہ لینا، تو وہ کام جن کو چھوڑنے میں رمضان میں نقصان کوئی نہیں بلکہ فائدہ ہے، ایسے سارے کاموں کو ہمیں اپنی زندگی سے 1 مہینے کے لیے نکالنا چاہیے۔ کون کون سے کام ہیں؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ، اس کو رمضان کے لیے چھوڑ دیجئے۔ انٹرنیٹ کا بہت زیادہ اور غیر ضروری استعمال، اس کو چھوڑ دیجئے۔ سیل فون کے اوپر باتیں جو ہوتی ہیں بلا وجہ فضول میں لا یعنی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ واٹس ایپ، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، اس کا جائز اور ضروری استعمال تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ اسنیپ چیٹ وغیرہ، ٹک ٹاک، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا استعمال حرام اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے ہمیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ آؤٹنگ کے نام کے اوپر جانے والی ہماری پکنک اور تفریحات اور یہ سب ویکینڈ بنانا، فلاں کارنر پہ جانا، فوڈ پوائنٹ پہ جانا، اس طرح کی چیزوں کو ہم رمضان کے لیے چھوڑ دیں۔ ان میں سے بعض چیزوں کو چھوڑنا تو ضروری ہے، تو رمضان اگر اچھا گزارنا ہے تو یہ کام بھی کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو رمضان ہم اچھا نہیں گزار سکتے۔ تو رمضان میں ہم نے روحانی روزہ بھی رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ٹیکنالوجیکل فاسٹنگ بھی کرنی ہے، ٹیکنالوجی سے بھی روزہ رکھنا ہے، پھر مزہ آئے گا۔ اچھا جی، بہت سارے حضرات کچھ اداروں میں کام کرتے ہیں، سالانہ لیو ملتی ہے، مہینے کی کہیں 1 کہیں 2 مختلف ہوتی ہیں، تو لیو کو جمع کرتے رہتے ہیں، چھٹی نہیں کرتے۔ تو کوٹا ان کا ہوتا ہے جب 10-15 اکٹھی ہو جائیں پھر ہم یہ لیو اپلائی کریں گے اور پھر کہیں جائیں گے۔ کسی کے ہاں شادی کا ہوتا ہے، جی میں نے وہ لیو جمع کی ہوئی ہے، شادی میں استعمال کروں گا، کوئی کہتا ہے جی میں پکنک پہ چلا جاؤں گا، کوئی کہتا ہے جی میں مری وغیرہ چلا جاؤں گا۔ تو سارا سال چھٹیاں جمع کیجئے اور ان کو رمضان میں اپلائی کیجئے اللہ کے لیے، پھر جنت کے مزے لیجئے گا۔ کیا خیال ہے؟ سارے سال کی چھٹیاں رمضان کے علاوہ کہیں اور تو نہیں مل سکتی نا؟ تو جو اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں تو چھٹی تو انہوں نے سال کی اویل کرنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں 25 دسمبر کو لیں گے اور اس وقت یہاں سے جائیں گے ادھر جائیں گے، کچھ ہوتے ہیں جی جون میں لیں گے، کچھ اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ تو چلو ہم رمضان کی ترتیب بنائیں، ہم اپنی اینول لیو اور جتنی بھی ہماری روٹین کی لیوز ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس لیو کے کوٹے کو رمضان میں استعمال کریں۔ تو یہ بھی ایک مشورہ ہے۔ تو یہ چند باتیں تو تھیں دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی کچھ تیاریاں ہیں جی۔ دینی اعتبار سے پہلی تیاری، رمضان اچھا گزارنے کی ہم نیت کریں کہ رمضان ہم نے اچھا گزارنا ہے، جیسے ہمارے اکابر بڑے گزارتے تھے، رمضان میں وقت ضائع نہیں ہونے دینا، پہلے تو یہ نیت کریں۔ دوسری تیاری یہ کریں
کہ ہم نے رمضان کو گناہوں سے پاک گزارنا ہے، گناہوں سے پاک گزارنا ہے، یہ نیت کریں۔ تیسرا، ہم نے رمضان میں کثرت سے عبادات کرنی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جو چاہتا ہے رمضان میں کثرت سے عبادات کرے، وہ شعبان میں ہی اپنے لائف سٹائل کو ایسا کر لے جیسا کہ بس رمضان کی تیاریاں ہیں، روزے بھی رکھے، نفل زیادہ پڑھے، تلاوت قرآن پاک زیادہ کرے، اوابین، تہجد، اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو دعاؤں میں وقت دینا بڑھائے۔ یہ پہلے سے تیاری کر رہا ہوگا اور روٹین اپنی بہتر کر رہا ہوگا، تب کیا ہوگا؟ جیسے ہی رمضان مبارک آئے گا، اس کے لیے رمضان میں اور اچھے طریقے سے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی جی انشاءاللہ۔ حضرت جی کی دعاؤں کی ایک کتاب ہے مناجات فقیر، وہ ہم منگوا لیں، وہ پڑھیں، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت برکات العالیہ کی۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے مناجات مقبول۔ ان کتابوں کو لیں اور ان دعاؤں کو ہم مانگنا شروع کریں۔ شعبان میں 5واں کام، شب برات کی عبادت۔ شعبان المعظم کے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے نصف شعبان میں ایک رات رکھی ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، تفسیر روح المعانی میں 4 نام اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا نام لیلۃ المبارکہ، لیلۃ المبارکہ کیا ترجمہ ہوا؟ برکت والی رات۔ دوسرا نام لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ تیسرا نام لیلۃ السق، اللہ تعالی کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم کا پروانہ دے دیا جاتا ہے اس رات میں، لیلۃ السق۔ چوتھا نام لیلۃ البرات، کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو جہنم کی آگ سے براعت یعنی جان ان کی خلاصی کر دی جاتی ہے، جہنم سے ان کو NOC مل جاتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو 4 نام ہو گئے، لیلۃ البرکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ السق اور لیلۃ البرات، یہ 4 نام ہیں اس کے۔ اب اس میں جی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ شب برات میں اب بعض لوگ کہتے ہیں شب برات کوئی نہیں ہے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ شب فارسی کا لفظ اور برات عربی کا لفظ، یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں شب برات نہیں ہے۔ اور دلیل کیسی شاندار لے کر آئے؟ اس کا آسان جواب، پل صراط، صراط عربی کا لفظ، پل اردو کا لفظ، پھر پل صراط بھی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ بڑا مسکرا رہے ہیں آپ۔ اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ شب برات کی پہلی فضیلت، بہت بڑی تعداد میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو بکریاں گھروں میں نہیں ہیں، دیہاتوں میں ہوتی ہیں، جو لوگ رکھتے ہیں ریوڑ۔ مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں ہر گھر میں نا بکریاں ہوتی تھیں۔ اب کسی کے گھر میں 100، کسی کی 200، کسی کی 500، تو ایک ایک گھر میں اتنی بکریاں لوگوں کی ہوتی تھیں، ایک ایک گھر کی، گھر کے اندر نہیں لیکن ایک ایک گھر والے کی۔ اب پورے قبیلے کی کتنی ہوں گی؟ اور یہ قبیلہ بنو کلب بکریوں کی تعداد کے بارے میں مثال تھا، مشہور تھا۔ جب اس پورے قبیلے کی بکریاں نکلتی تو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بھر دیا کرتی تھی۔ اب اتنی بکریاں ہوں بے شمار، اور پھر ان کے بال کتنے، ایک ایک بکری کے بال کتنے، تو اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایسی برکت والی رات ہے یہ۔ دوسری فضیلت، یہ رات قبولیت والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان کی جب 15ویں شب ہو یعنی شب برات، تو اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ غروب شمس یعنی کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہی، مغرب کے فوراً بعد ہی
اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی کسی پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا شخص، وہ آئے مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ ساری رات یہ آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ ویسے تو یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں، سارے سال کی ہر رات میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تہجد کے وقت میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری رات مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ تو قبولیت دعا کی یہ رات ہے، تو خوب ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیں بھئی، دعا تو سب مانگتے ہیں، بعض کی قبول ہو جاتی ہے، بعض کی نہیں ہوتی۔ قبولیت دعا کا فرما تو دیا گیا، قبولیت دعا کا بتا دیا گیا، دعائیں قبول ہوں گی، لیکن قبولیت دعا کی اپنی کچھ شرائط ہیں۔ یہ موقع تو ہے کہ دعا مانگو قبول ہوگی، لیکن قبولیت دعا کی کچھ اپنی بنیادی شرائط ہیں، ہمیں وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی، تب جا کے جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ بنے گا۔ اب قبولیت دعا کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر بھی ہم غور کر لیتے ہیں۔ آخری والا دیجیے۔ قبولیت دعا کی بات شرائط سن لیجیے، چھوٹی 3 ذکر کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی شرط حرام سے بچنا۔ اگر انسان کا لباس حرام کا ہو اور غذا حرام کی ہو، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت دعا کا وقت بھی ہے، رات بھی ہے، لیکن اگر حرام کی غذا ہے، سود کی کمائی ہے، جھوٹ دھوکہ، لوگوں کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، تو پھر اس کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ تو یہ کیا شرط بتائی جی پہلی قبولیت دعا کی؟ حرام سے بچنا، ایک بات۔ دوسری بات، دعا توجہ سے کرنا۔ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگا۔ حضرت جی نے بتایا، ایک مرتبہ بیت اللہ شریف میں مطاف میں بیٹھے ہوئے، تو ایک صاحب تھے، انہوں نے نماز پڑھی، انفرادی 2 نفل وغیرہ پڑھے ہوں گے، اور دعا مانگی اور ہاتھ پھیرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قریبی ساتھی تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا مانگا؟ کہ حضرت مجھے تو نہیں پتا کیا مانگا۔ ابھی چہرے پہ ہاتھ پھیرے ہوئے چند لمحے گزرے، منٹ پورا نہیں ہوا، اسے پتہ ہی نہیں اس نے کیا مانگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، دعا میں پتہ نہیں کہاں ہوتے، توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ تو دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو، ہمیں معلوم ہو مانگ کیا رہے ہیں، پھر ہو رہی قبول، اور یقین بھی ہو کہ جو مانگ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ بے یقینی والی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو 2 پوائنٹ ہو گئے جی قبولیت دعا کے۔ پہلا کیا تھا جی؟ حرام سے بچنا۔ دوسرا توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، قبولیت دعا کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا چاہیے۔ جو آدمی یا جو قوم یا جو جماعت لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دے، برائی سے نہ روکے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مختلف عذاب ہیں، مختلف سزائیں ہیں۔ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو اچھی بات کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ اس کے لیے ایک عذاب کی مانند ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو نیکی کا حکم دینا، نیکی کی طرف بلانا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور برائی سے روکنا تو اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں کام ہمیں حکمت اور بصیرت کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ یہ دونوں کام، وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے فلاں جی اس دن پیدا ہوگا، اور جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ نکاح کر رہا ہوتا ہے، اولاد بھی ہو رہی ہوتی ہے آگے اس کی، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا اس کا نام تو مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ تو 15 شعبان میں
اگلے 15 شعبان تک جنہوں نے مرنا ہے، جنہوں نے پیدا ہونا ہے، جس نے حج کرنا ہے، رزق کے معاملات اور یہ چیزیں، یہ ساری لکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو ایسے وقت میں ہمیں نیکی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. فیصلے ہو رہے ہیں نا، اللہ سے مانگنا ہے. رات کو عبادت کرنی ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے. یہ غفلت کی رات نہیں. اب اگلی بات جی، اس رات میں عبادت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کوئی بتائیں، میں ذرا دودھ پی لوں. بتائیں جی، اس رات میں عبادت کا سنت طریقہ بتائیں. جی بتائیے. جی مولانا عبدالحی صاحب، اس رات میں کیا 12 رکعت پڑھنی چاہیے، 20 رکعت پڑھنی چاہیے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، دونوں ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے، کیا ہے جی؟ جزاک اللہ جی. شب برات کی عبادات میں اتنا بتایا کہ عبادت کرنی ہے، عبادت کی رات ہے. کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کی کوئی تخصیص نہیں بتائی کہ ایسے کرنی ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ابھی شب معراج گزری، اس کے بارے میں بھی بہت کچھ. ثابت ہونا کہ یہ کام اسی رات میں کرنا ہے، ایسا کچھ نہیں. آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ملے گا اس رات کے حوالے سے، تو وہ سب غیر مستند ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کریں کیا، اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. دوسری بات سمجھیں، بابرکت راتوں میں جاگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں عشاء کے بعد، ایسا نہیں ہے. غروب آفتاب کے فوراً بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو رات شروع ہو جاتی ہے. اچھا، رات جاگنے سے کیا مراد ہے؟ رات جاگنے سے مراد عبادات کے لیے جاگنا. ویسے ہی بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جی جاگنے والی رات ہے، چلو جاگتے بھی رہیں گے. اس جاگنے کی مراد اللہ کی یاد میں عبادت، درود، استغفار، کسی نہ کسی نیک عمل میں جاگنا. پانچویں بات، جتنے بھی مبارک راتیں ہیں، نفلی عبادات اس میں کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انفرادی ہو، اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے مقام پہ بس اللہ کے ساتھ لو لگائیں. اب چند باتیں صرف تجویز کے طور پر ہیں، جس کا جس میں دل لگے اور وہ اس کو کرے. پہلی بات، تجویز کے درجے میں توبہ اور استغفار کرنا. جب کوئی ایسی بڑی رات ہمیں ملے جو واقعتاً شریعت میں بڑی ہو، ہم نے نہ بڑی بنا لی ہو، تو ہم کیا کریں؟ توبہ اور استغفار کریں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے کہ اگر میں وہ پاؤں تو کیا مانگوں؟ تو آپ نے بتایا تھا کہ معافی مانگنی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی مانگنی ہے. تو توبہ اور استغفار یہ پہلا کام ہے ان عبادات کی راتوں کا، ان مبارک راتوں کا. میں نے پہلے بتایا حدیث میں اس طرح سے نہیں ہے، مطلب یہ وہ کام ہے جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کسی بھی برکت والے موقع پہ. کیا کرنا چاہیے جی؟ توبہ اور استغفار. اب توبہ کیسے ہوگی؟ اس کی 4 شرائط ہیں. کتنی؟ 4 شرائط ہیں. توبہ کی 4 شرائط ہیں، تو وہ بھی سن لیجئے. اب انسان توبہ توبہ کرتے رہے تو توبہ کرنے سے نہیں توبہ ہوتی. اور وہ جو آج کل کئی نعتیں اور اس طرح کی پیچھے میوزک بھی چل رہا ہے، توبہ کی گردان بھی چل رہی ہے، تو یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ میں 4 باتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں پوری کرنی پڑیں گی، پھر جا کے ہماری توبہ ہوگی. توبہ کی پہلی بات، گناہوں سے ہٹ جانا. جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا. بعض لوگ گناہوں میں بھی لگے رہتے ہیں اور توبہ بھی کہتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. یہ تو مذاق کی مانند ہے. توبہ کی پہلی شرط کیا ہے جی؟ گناہ کو چھوڑ دینا. دوسری شرط، اپنے کیے پر شرمندہ ہونا. اس کو محسوس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، شرمندگی کا احساس ہو. نمبر 3 بتائیں جی. نمبر 3،
آئندہ نہ کرنے کا عزم. تو 3 باتیں ہو گئی, چوتھی بتاتا ہوں. پہلی کیا تھی؟ گناہ چھوڑ دینا. دوسری بات اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا. اور تیسری بات جیسے حضرت نے بتا بھی دیا, آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم. ہو جائے آئندہ وہ الگ بات ہے, جس وقت توبہ کر رہا ہے اس وقت نہیں اتنا ہو کہ میں کرتا رہوں گا. اور چوتھی بات حقوق کی ادائیگی. حقوق کی ادائیگی یہ بھی تو قبولیت توبہ میں شامل ہے. سچی توبہ ہوتی ہی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کے 5 لاکھ روپے دینے, کئی سال گزر گئے, وہ مانگ رہا ہے, یہ دے نہیں رہا. اب اس نے کہا جی میری توبہ مجھے معاف کر دے. بھائی تمہیں معاف کر دیا, جو 5 سال تم نے ڈیلے کیا 5 لاکھ تو لاؤ. ایک آدمی کے نماز روزے باقی ہیں, اب ایک نماز کو قضا کرنے کا گناہ جو ہے نا 2,88,00,000 سال جہنم. فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے تو حدیث کی تفصیل. تو ایک آدمی کی 6 مہینے کی نمازیں قضا ہو گئی, زیادہ ہو گئی, کم ہو گئی. اب کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے. تو وہ جو معاف ہوگا نا وہ معاف ہوگا کہ اب اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن نمازیں ادا کرنی پڑیں گی. تو 4 باتیں ہو گئیں. اب اسی میں قضا نماز کے بارے میں چند باتیں ساتھ ساتھ آ جائیں. نفل کا جب ہمیں موقع ملے, اگر خدا نخواستہ کسی کی قضا نمازیں باقی ہوں تو وہ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. نفل پڑھے گا ثواب ملے گا, نہیں پڑھے گا تو پوچھنی ہوگی کیوں نہیں پڑھی. لیکن اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا نا, نماز قضا ہو گئی تھی تو ادا کیوں نہیں کی, قضا کیوں کی پہلے تو یہ بتاؤ. اور جب قضا ہو گئی تو توبہ استغفار کر کے ادا کیوں نہیں کی, واپس اس کو پورا کیوں نہیں کیا. تو یہ قرض ہے, تو اس کا ادا کرنا ضروری. تو قضا نمازیں ادا کرنا ضروری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جہاد میں تھے, 4 نمازیں قضا ہوئیں, آپ نے ان کو ادا کیا. ایک مرتبہ کہیں سفر میں تھے, رات کو تھکن تھی, حضرت بلال کی ڈیوٹی بھی لگائی جاگنے کی, وہ بھی سو گئے جنہوں نے اٹھانا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس قضا نماز کی بھی ادا کی اور سب کے ساتھ باجماعت اس کو ادا کیا. تو یہ معاملات اللہ نے کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں کروائے کہ امت کے سامنے قضا نمازوں کا مسئلہ واضح ہو جائے. توبہ الگ کرنی ہے اور نماز قضا جو پچھلی ہیں وہ بھی ادا کرنی ہے. اب کیسے ادا کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے, ہم آج کی اپنی عمر لکھیں, آج کتنی عمر ہے. دیکھیں میری عمر اس وقت ہے 1975 کی پیدائش ہے اور رجب 1395. تو بہرحال انگریزی حساب سے 1975 تو بھائی کتنے ہو گئے, 47 سال تقریباً. اب ہم بالغ کب ہوئے تھے؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو مرد 14 سال لگا لے احتیاطاً, بچی جو ہے عورت جو ہے وہ 12 سال لگا لے احتیاطاً. اب 47 میں سے 14 مائنس کرے تو کیا رہ گیا؟ 33. میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں نا. اب ہر بندہ اپنے لیے غور کرے کہ ان 33 سالوں میں میں نے کون سا وقت تھا کہ نمازیں پابندی سے پڑھی اور کہاں میں نے نمازیں نہیں پڑھی, کتنے عرصے سے میں پابندی سے پڑھ رہا ہوں, اس کو غور کرے. اتنے رمضان آئے بھائی, رمضان میں تو میں نے ساری پڑھی, جمعے میں نے سارے پڑھے, اور فلاں میں چلے پہ چلا گیا تھا 40 دن میں نے نمازیں پڑھی, حج عمرے پہ گیا وہاں پڑھ لی. کبھی ایک دم دل میں آتا تھا شروع کر دیتا تھا پھر رہ جاتی تھی. تو اسے غور کرتا رہے. یہ تو حساب کتاب کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا, خود ہی بنانا ہے. تو غور کرے. جب وہ غور کرے گا, کاغذ پینسل اور کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا نا, نیت سچی ہوگی تو کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جائے گا. اس کو اندازہ اللہ تعالیٰ دلوا ہی دیں گے کہ بھئی میری کتنی نمازیں قضا ہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور وتر, ایک دن کی 6 نمازوں کا حساب اس نے لگانا ہے. تو غور کرے, سوچے, انشاءاللہ العزیز یہ جب حساب کتاب میں بیٹھے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے, ایک غالب امکان اس کا پورا ہو جائے گا اور یہ تفصیل پوری نوٹ کر لے گا. جب لکھ لیں تو اس کو ایک کاپی پینسل پہ لے لیں, بھئی فجر کی میری اتنی ہے, ظہر کی اتنی ہے اور وتر اتنی ہے, سب نمازوں کی ترتیب لکھ لیں. اب کیا کرے؟ توبہ یہ کر چکا, اب اگلی آنے والی نماز قضا نہ ہونے دے. اب جو وقت آئے گا نا وہ نماز قضا نہ ہونے دے, پچھلی 7 دہراتا رہے, ایک کر کے 2 کر کے, ہر نماز کے ساتھ ایک ملا لے, کوئی ترتیب بنا لے, ساتھ ان کو کرتا رہے تو کم ہوتی چلی جائیں گی. ایک وقت آئے گا پوری ہو جائیں گی. موت پہلے آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے معاف بھی کر دیں گے
اور ساتھ وصیت بھی کر دے میں مر جاؤں تو مجھے فدیہ ادا کر دینا. کوئی لکھا پڑا ہوگا تو کوئی فدیہ ادا کرے گا، ایسے پتہ ہی نہیں چلے گا. تو قضا نماز کو ادا کرنے کے لیے فکر کریں. قضا نماز کی نیت کیسے کریں جی؟ اس کی ایک آسان نیت یہ ہے، انسان یہ نیت کر لے قضا نماز کی نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر نماز میں یوں نیت کرے، میں اپنی تمام فوت شدہ نمازوں میں سے جو پہلی نماز ہے اس کی قضا کرتا ہوں. میری جتنی نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں نا، مثلا فجر کی نماز ہے، میں فجر پڑھ رہا ہوں، کون سی جو سب سے پہلے میری قضا ہے وہ پڑھ رہا ہوں. جب وہ سب سے پہلی پڑھ لے گا تو اب جو اس کے بعد والی ہے وہ سب سے پہلی رہ جائے گی. اسی طرح کرتا چلا جائے. اچھا جی، اس رات کے کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھے. مغرب، عشاء اور فجر تینوں نمازیں باجماعت پڑھے. جس نے تینوں نمازیں مسجد میں باجماعت پڑھ لی، اس نے تو عبادت میں کہیں نہ کہیں حصہ اس کا ڈل گیا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے عشاء باجماعت پڑھی آدھی رات عبادت، جس نے فجر باجماعت پڑھی بقیہ آدھی رات عبادت. تو مغرب سے ہی جماعتوں کی پابندی کرے، کیونکہ اس رات میں تین نمازیں آتی ہیں، مغرب، عشاء اور فجر. تو اس کو ہم احتیاط سے کریں. اس کے علاوہ اوابین، مغرب کی نماز ہو گئی، اوابین پڑھ لیں. اوابین سارا سال پڑھ سکتے ہیں، دو کر کے 6 رکعت پڑھیں، 12 پڑھیں، 20 تک اس کی تعداد ہے. اوابین کا ثواب کسی کے علم میں ہے تو بتائیں جی. مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھنا مستحب عمل ہے، اور ایک دن کے اوابین کا ثواب بتائیں جی. 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 12 سال کی عبادت. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح ادا کی کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہیں کی، تو اس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر. ایک اور عبادت ہے جی بڑی زبردست، اس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح. یہ بھئی ضرور پڑھنی چاہیے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صلاۃ التسبیح خالی شب برات کے لیے نہیں، اس کو زندگی کے ہمیں معمول میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی چلتے رہنا چاہیے. اب یہ رات عبادت میں اگر گزارنی ہے تو بھئی یہ بھی ایک مشورہ ہے. اس رات کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ لازمی اسی رات پڑھنی ہے، یہ میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، دوبارہ پھر واضح کر رہا ہوں. صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے جس سے 10 طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے اور پچھلے، قدیم اور جدید، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہ اور کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ. اتنی بڑی بات ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ پڑھو. تو روز نہیں پڑھ سکتے، چلو ہر جمعے کو پڑھ لو، ہفتے میں 1 دفعہ، اچھا مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اچھا سال میں 1 دفعہ پڑھ لو، اچھا نہیں تو کم سے کم زندگی میں ہی 1 دفعہ پڑھ لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت اپنے چچا کو، یہ تحفہ بھی ہے، بخشش بھی ہے، خوشخبری بھی ہے. یہ وہ نماز ہے جس میں ایک نماز میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی سعادت اور توفیق بندے کو ملتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ یہ بڑی زبردست چیز ہے. تیسرے کلمے کے جو کلمات ہیں نا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، اس ہر کلمے کے اوپر جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. ہر کلمہ اللہ تعالیٰ کو محبوب، ہر کلمہ میزان میں عمل کو بھر دینے والا، نیکیوں کو بھر دینے والا. ہر کلمے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ. جنت ایک چٹیل میدان ہے اور یہ کلمات اس کے باغات ہیں. تو بتائیں کتنی سعادت ہو گئی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں، فضائل اعمال، اس کے اندر فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ یہ وہ نماز ہے جس کا ہر زمانے میں علماء امت نے، محدثین نے، فقہاء نے، صوفیاء کرام نے اس کو اہتمام سے پڑھا.
حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو وہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے. بھئی کس کا ارادہ ہے جنت میں جانے کا؟ تو صلاۃ التسبیح کو پکڑ لینا. پھر یہ بزرگ فرما رہے ہیں، حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ نماز ہے کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے، یعنی ان چیزوں کو ختم اور دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نماز نہیں پائی. اور برا غور کریں، اب پتہ لگ جائے گا ہم پکے ہیں کہ کچے. ہم تو اپنے آپ کو بڑا پکا جنتی سمجھتے ہیں. آپ ذرا دیکھتے ہیں، ذرا سنیے. علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ نماز ہے صلاۃ التسبیح جس شخص نے اس کی فضیلت سنی اور اہمیت سنی پھر بھی غفلت کی اور نماز نہ پڑھی، وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے. یہ پکا نہیں، کچا آدمی ہے، اس کو پکا نہیں سمجھنا چاہیے. کتنی باتیں سن کے بھی اگر اس نے یہ نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ سمجھ لے کہ میرا معاملہ بڑا ہی کمزور ہے. صلاۃ التسبیح پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک ترمذی شریف میں ہے کہ انسان پہلے تو نیت کر لے 4 رکعت کی. چاروں رکعتوں میں تلاوت جو مرضی کرے سورہ فاتحہ کے بعد، کوئی بھی سورت کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک ثنا پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر 15 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک پڑھ لے گزارا ہو جائے گا، لیکن آگے بھی ملا لے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو بہت اچھا ہو جائے گا. تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ پڑھے. پھر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملائے. رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لے تو کتنا ہو گیا؟ 15 اور 10 25. اس کے بعد ہر جگہ 10 پڑھنی ہے. رکوع میں 10، رکوع سے کھڑا ہوا قوما میں پھر 10، 25 اور 20 کتنی ہو گئی؟ 45. اب یہ سجدے میں گیا، پہلے سجدے میں 10، جب بیٹھے گا 10 اور پھر سجدے میں جائے گا 10 تو 30 ہو گئی. 45 جمع 30 75. اس ترتیب سے ہر رکعت میں 75 300 پوری ہو گئی. صلاۃ و تسبیح آدھے پونے گھنٹے میں پوری ہو جاتی. مسئلہ مکمل ہو گیا. اتنی بڑی سعادت مل گئی. ایک طریقہ اور بھی ہے، بہرحال وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو انسان اس کو ادا کرے، نیت کر کے کرنا ہے. اب 300 گنتی کیسے کرے؟ کاؤنٹر ساتھ رکھ لے، تسبیح ساتھ رکھ لے، کاغذ پینسل رکھ لے، کیا کرے بھائی؟ دماغ میں ذرا الرٹ رہے، ہوشیار رہے اور یاد رکھے. دل دماغ کو حاضر رکھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں کسی کو اگر ہے کہ بھئی کچھ مجھے سپورٹ چاہیے تو وہ انگلیوں پہ نہیں گن سکتا، ہاتھ باندھے ہوئے نا، بس ہاتھ کو ذرا سا پریس کرتا جائے، اس کی ترتیب بنا لے تو اس کی گنجائش دی ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. اور سورت اس میں کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے 4 رکعت میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض جگہ صلاۃ التسبیح کی باجماعت نماز ہوتی ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، فقہ حنفی کے نزدیک نفل نماز کی جماعت کرانا مکروہ ہے. تو بہت ساری جگہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. نفل عبادت انفرادی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو آتی نہیں اس لیے ہم پڑھا دیتے ہیں. اس کا پہلا جواب، اگر نہیں آتی تو سکھائیے ان کو. غلط طریقے پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں آتی تو سکھا دیں. اس کو سیکھنا کیا مشکل ہے؟ جس آدمی کو نماز آتی ہے اس کے لیے جس آدمی کو عام نماز 2 رکعت پڑھنا آتی ہے، فرض نماز 4 رکعت بھی پڑھنا آتی ہے، اس کے لیے صلاۃ و تسبیح اکیلے پڑھنا کوئی مشکل نہیں. کیسے؟ اس میں پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ کس کو نہیں آتا؟ جسے نماز آتی ہے اسے سبحان اللہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جسے نماز آتی ہے الحمدللہ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ اکبر اسے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور اس میں ہے کیا؟ یہی تو چند کلمات ہے. سیکھنا کیا ہے؟ صرف تھوڑی سی ترتیب، 4 5 10 منٹ لگیں گے، بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ جس چیز کو فقہا نے منع کر دیا ہم کہیں نہیں ضروری یہ کرنا ہے. تو نفل نماز اجتماعی طور پر باجماعت کرنا یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا جی، 5واں جو مشورہ ہے وہ ہے قیام اللیل. قیام اللیل کسے کہتے ہیں جی؟ تہجد کی نماز کو.
تہجد کی نماز یہ پڑھنی چاہیے. فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت تہجد کی نماز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے قیام تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو. یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دوسرا گناہوں سے روکتا ہے. تہجد جو پڑھے گا نا, یہ تہجد گناہوں کو معاف بھی کروائے گی, مٹائے گی بھی, اور تہجد گناہوں سے روکے گی بھی. ایک آدمی یہ کہتا ہے جی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, وہی تہجد پڑھے نا, پھر اللہ مہربانی فرمائیں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے تہجد کی نماز سے اللہ جسمانی بیماریوں کو بھی شفا دے دیتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہے, تہجد پڑھنا شروع کرے, اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں. تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. تہجد کے وقت دعاؤں کی قبولیت بھی ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے بے شک جنت میں ایسے بالا خانے جن کا باہر سے اندر نظر آتا ہے, اندر کا باہر سے نظر آتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کس کے لیے ہیں؟ فرمایا اس کے لیے جو اپنی بات چیت میں نرمی رکھے, کلام اس کا نرم ہو, بات چیت ذرا نرم مزاجی سے ہو, لوگوں کو کھانا کھلائے, مستقل روزے بار بار روزے رکھا کرے اور رات کو تہجد پڑھا کرے. حدیث سنیے, شعب الایمان میں ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سب سے معزز لوگ قرآن کریم کے حافظ اور تہجد گزار ہیں. تو قیامت کے دن جب انہیں ملے گا نا پروٹوکول, پھر پتہ لگے گا. لیکن آج کل کے حافظ قرآن بھی بڑے عجیب ہیں. مدرسے میں ان کے معاملے اور ہوتے ہیں. ویسے تو جناب ان کے لباس, اسٹائل اور بال یہی نہیں شریعت کے مطابق ہو پاتے. سینوں میں قرآن حفظ ہوتا ہے لیکن قرآن کی لاج نہیں رکھتے. راتوں کو کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ وقت ضائع, کرکٹ میں وقت ضائع, ساری رات کھیلیں گے. حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے یہ اپنے سینے میں اس ایمان, اس نعمت کی حفاظت کرے, اس کا احترام کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اور امانت کو لوگوں میں لے کے پھر رہا ہے. یہ مذاق نہ اڑوائے قرآن پاک کا. اس کے کردار میں, گفتار میں, ہر چیز میں پتہ لگے یہ حافظ قرآن ہے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے. پوری امت میں سب سے زیادہ مقام فرمایا حافظ قرآن کا اور تہجد گزار کا. تو اس مقام کا اگر کوئی خود ہی لحاظ نہ رکھے, دیکھیں معاملہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے یا کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے, معاملہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہے. قیامت کے دن اللہ پوچھ لے میں نے یہ نعمت دی تھی, تم نے کیا اس کا مان رکھا, ہم کیا جواب دیں گے؟ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اچھا جی, اگلے کچھ کام ایسے ہیں اس رات میں. چھٹی بات, وہ کام جن سے مغفرت روک دی جاتی ہے ان سے ہمیں بچنا ہے. جو ہماری جنت میں رکاوٹ ہیں ان کاموں سے ہمیں بچنا ہے. ایسے تقریباً 8 کام ہیں. کثیر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں جی ہماری مغفرت ہو, چاہتے ہیں جی, پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان لوگوں کی فہرست سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتایا. دیکھیں یہ بات سمجھیں, مغفرت ہوتی ہے, یہ مغفرت کی رات ہے, یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو انہوں نے نہیں بتایا یہ فلاں لوگ ایسے ہیں ان کی اس رات میں بھی نہیں ہوتی. تو گویا ہمیں اس کیٹیگری سے نکلنا ہوگا. اب وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو مشرک, اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنے والا, اس کی مغفرت نہیں ہوتی. دوسرا بندہ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہو, بغض ہو, انتقام لینے کا جذبہ ہو, میں اس کا یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اس نے یہ کر دیا, دل میں نفرت ہو دوسروں کے لیے, ایسے بندے کی مغفرت نہیں ہوتی. اب وقت کم ہو گیا ہے تو میں اس کو تفصیل میں نہیں جا رہا. انشاءاللہ یہ آگے رمضان کے ٹاپکس میں کئی دفعہ یہ گزرے گا. شب قدر میں بھی کسی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے, ایمان والوں کے لیے, دوستوں کے لیے کینہ ہے, یہ فکر نہ کرے, یہ جہنم میں جائے گا. ہاں توبہ کر لے پھر جنت میں جائے گا. تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی, دلوں میں کینہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر 3, والدین کا نافرمان, اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. کہ ماں باپ ناراض ہوں, ان کا دل دکھا ہوا, ان سے نرمی سے بات ہی نہیں کرتا, تو اطمینان رکھے, اس کی مغفرت نہیں ہوگی, ہو جائے گی جن کی ہونی ہے.
یہ کھڑا نفلیں پڑھ رہا ہے لیکن والدین اس سے پریشان ہیں. اور چوتھا شخص قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. بیوی سے ناراض، سسرال والوں سے ناراض، بھائیوں سے ناراض، اس سے ناراض، اس سے ناراض. جب ہم رشتہ داریاں توڑیں گے تو پھر مغفرت کے فیصلے نہیں ہیں. مغفرت کے لیے ہمیں رشتہ داریاں نبھانی پڑیں گی. بھائی جنت ملنی ہے تو جنت کے لیے کچھ قربانی دینی پڑے گی. چند رشتہ داروں کی کڑوی کی سہیلی نہیں سن سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. اس کے بدلے مل کیا رہا ہے؟ لمبی عمر، کھلا رزق اور جنت مل رہی ہے، مغفرت مل رہی ہے. تو گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. پانچواں شخص جو اپنے ٹخنے ڈھک کے رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس شخص کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اس مرد کو جو اپنے ٹخنے ڈھک کے رکھتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ مردوں کے ٹخنے کھلے رہیں، ننگے رہیں، عورتوں کے ڈھکے رہیں. آج ہم نے 100% الٹا کر دیا. بعض لوگ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ٹخنے ننگے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، نہ ہونے سے بہتر ہے، لیکن اصل یہ حکم نماز کے لیے نہیں ہے. اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حکم کا. یہ تو ہر وقت ٹخنے ننگے رہنے چاہیے. آپ نے آج ٹخنے ڈھک کے رکھے اور کل قیامت کے دن اللہ نے محبت سے ہی نہ دیکھا تو کیا فائدہ ہے ٹخنے ڈھکے رکھنے کا جی؟ اور شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. حدیثیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں. چھٹا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ شراب نشہ کرنے والا، نشے کا، شراب کا عادی، اس کی بھی نہیں ہوتی. ساتواں کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. اور آٹھواں زانی، زنا کرنے والا، نامحرموں سے چھپ چھپ کے ملنے والا، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں ان 8 چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تاکہ رحمت کی اس رات میں ہم پر بھی رحمت ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے. کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں شب برات کے حوالے سے، ان سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک کام یہ ہے آتش بازی. عجیب، انسان عقل سے کام لے، وہ پیسہ جو خون پسینے کی محنت سے کمایا اپنے ہاتھوں سے پٹاخہ بنا کے اس کو ضائع کر رہے. شریعت کا تو حکم اپنی جگہ نا، عقل کو بھی بندہ استعمال کر لے کہ اس سے حاصل کیا ہو رہا ہے. تو یہ آتش بازی یہ گناہ ہے. اور مبارک رات میں یہ اصل میں آتش بازی ہے کیا؟ ہندوؤں میں ہوتی ہے ہولی، یہ اس کی مشابہت ہے. ہمیں اللہ بچائے اس سے. کتنے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، سکون خراب ہوتا ہے. اور کچھ کیا کرتے ہیں، پٹاخے کو قریب جا کے پھوڑ دیتے ہیں، اگلا بندہ ڈر جاتا ہے. حدیث سن لیجئے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور ایک اور حدیث سنیے، جو کسی مومن کو ڈرائے اور خوف زدہ کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے خوف سے اس کو امن نہیں دیں گے. تو بھائی انسان عقل سے کام لے. دوسرا کام جو نہیں کرنا چاہیے ہمارے ہاں ہوتا ہے اور خوب ہوتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہوتا ہے، وہ کیا جی؟ چراغاں کرنا. کہ فضول خرچی ہے. صحابہ نے، تابعین نے ایسا کچھ نہیں کیا. لائٹیں لگا رہی ہیں، لاکھوں روپے اس پہ لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ شب برات کے موقع پہ چراغاں کرنا، مسجدوں کو اس طرح سے لائٹوں کے ساتھ سجانا، بازاروں کو سجانا، عمارتوں کو سجانا، یہ سب فضول خرچی میں ہے. یہاں مان لیں گے اچھا ہوگا، فائدے میں رہ جائیں گے، نہیں تو قبر میں جا کے تو سارے ہی مانیں گے. اس کے علاوہ حلوہ بنانا، حلوہ سارا سال کھائے کوئی بات نہیں، خاص اس نسبت سے کہ آج رات ہی بنانا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. چوتھا کام، قبرستان دھوم دھام سے جانا. عورتیں بھی جا رہی ہیں جی. کئی عورتیں مسئلہ پوچھتی ہیں کہ حضرت قبرستان جا سکتے ہیں؟ تو کسی وقت میں ذرا کہہ دیتا ہوں کہیں کہ بھئی ہاں عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کو بڑے احترام سے لے کے جائیں گے. جب ان کا وقت آئے گا، نہلا کے، کفن پہنا کے اور جناب خوب تیاریاں کر کے چارپائی پہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، پیچھے بڑی تعداد ہوگی، اس طرح سے لے کے جائیں گے. ویسے دنیا میں نبی علیہ السلام نے جانے سے منع کر دیا ہے، تو رک جائیں. مقصود کیا ہے؟ دعا کرنا، ایصال ثواب، وہ گھر بیٹھے پہنچ رہے.
ہم اس پر آ جائیں، ضرور جانا ہے۔ پھر اس رات کو دیکھیں، اتنی بات حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات قبرستان گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے آپ سے ثابت، ہر سال نہیں ہے۔ بھئی کسی نے اتباع سنت کی نیت سے جانا ہے، کبھی کبھی چلا جائے، کسی سال چلا گیا، کسی سال نہیں گیا، اور خاموشی سے جانا، اس کے لیے کوئی تیاریاں اور وہاں جا کے چراغاں اور موم بتیاں اور پھول اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قبرستان جانا چاہیے، جاتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اپنی قبر یاد آئے، اپنی موت یاد آئے، اور دوسروں کے لیے، مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنا۔ تو زندگی بھر ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ان سے بچنا چاہیے۔ پندرہ شعبان کا روزہ مستحب عمل ہے، یہ سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ کوئی رکھنا چاہے بہت اچھا رکھے، نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو برا نہیں کہہ سکتے بھی آپ نے نہیں رکھا۔ اور ویسے بھی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے ہیں نا، سنت، یہ نبی علیہ السلام رکھے، مستحب روزے ہیں، تو انسان 13، 14، 15 ہی رکھ لے، ہر قسم کے مسئلے سے ختم۔ 15 کا روزہ بھی ہو گیا، شعبان کے روزوں کی کثرت میں بھی وہ تعداد شامل ہو جائے گی، اور 13، 14، 15 کا عمل ایام 20 والا وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور آگے پورا مہینہ روزہ رکھنا ہی ہے، پہلے سے تیاری کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں حجاز ہاسپٹل میں، ثاقب بھائی، وہاں کے وہ ذمہ دار لوگوں میں سے ہیں، تو آج بدھ ہے، ہر بدھ کو وہ شالمی میں 1000-1200 لوگوں کا کھانا کرتے ہیں، کھلاتے ہیں لوگوں کو، مجھے بھی بلاتے رہتے ہیں، کبھی کبھی موقع ہو جائے تو چلا جاتا ہوں، وہ تو اب تو بہت کم ہو گیا جانا۔ تو ان کی ایک ترتیب بڑی ایک دم اچانک یاد آ گئی۔ وہ ہر سال رمضان سے پہلے کیا کرتے ہیں، اپنا شوگر ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ اور بہت سارے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، ہر چیز کو کہہ لیتے ہیں رمضان کے لیے میں نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ تو مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی، تو کہتے ہیں جی شوگر والوں کو رمضان سے پہلے اپنی ساری تیاریاں کر لینی چاہیے، شعبان میں وہ اپنے ٹیسٹ بھی کروا لیں، اپنی ڈائٹ پلان کو بھی ایڈجسٹ کر لیں، اپنے لائف سٹائل کو بھی سیٹ کر لیں، تاکہ رمضان میں انہیں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ اور خالی شوگر والے نہیں، ہر آدمی اس حساب سے اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ بھئی میں کیا اپنے اندر بہتری لاؤں کہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے، اس آنے والے مہینے میں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس کے لیے بھی ہم سب کو فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے اس رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچائے، رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہے وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما، اعمال میں برکتیں عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکتیں عطا فرما۔ رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں
قدر دان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما، تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ دن خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد۔ یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری اکیڈمی کو قبول فرما، تمام طلباء کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ جو حفظ کے ہیں، ناظرہ کے ہیں، اور جو عصری علوم کے طلباء ہیں، اللہ سب کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جس طرح ہم سب کو یہاں آپ نے جمع فرمایا۔ یا اللہ ایک ایک کو، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔